رحیم تذکرہ ہو رہا تھا صحابہ اکرام پر کفار کے تشدد اور اس کے مقابلے میں صحابہ اکرام کے صبر و عزیمت کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے پر پہلی مرتبہ بلند آواز سے خانہ کعبہ کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی۔ سورہ رحمان کی تلاوت جیسے ہی آپ نے شروع کی، کفار ٹوٹ پڑے اور منہ پر تماچے مارنے لگے، مگر پھر بھی عبداللہ بن مسعود نے تلاوت جاری رکھی اور زخمی چہرے کے ساتھ واپس آئے۔ عثمان بن مظعون اپنے چچا ولید بن مغیرہ کی پناہ میں تھے، اس لیے شروع میں وہ ان مصائب سے محفوظ رہے، لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر جو مشکل گھڑیاں گزر رہی تھیں، ان کو دیکھ کر عثمان کے دل میں احساس پیدا ہوتا کہ میرے ساتھی تو جو ہیں وہ کفار کا تشدد برداشت کر رہے ہیں اور میں ایک کافر کی پناہ کے اندر ہوں، ایک کافر کی حمایت کے اندر ہوں، جبکہ میرے ساتھی بہت کچھ بھگت رہے ہیں۔ تو انہوں نے ولید بن مغیرہ سے بات کہ میں آپ کی پناہ واپس کرنا چاہتا ہوں۔ تو ولید نے کہا کہ بھتیجے، اگر تم میری پناہ واپس کر دو گے تو مجھے اندیشہ ہے کہ میرے قبیلے کے لوگ، میری قوم کے لوگ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں، تمہارے ساتھ بدسلوکی نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کی پناہ میں رہوں گا، اس لیے مجھے کسی کی بدسلوکی کا خدشہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر جا کر اعلان کیا کہ میں ولید بن مغیرہ کی پناہ کو واپس کر رہا ہوں۔ اسی دوران ایک مجلس لگی ہوئی تھی اور اس کے اندر یہ بیٹھ گئے۔ اس مجلس کے اندر عرب کا ایک مشہور شاعر لبید وہ اپنا کلام پیش کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جانے والی ہے، وہ باطل ہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ تم نے سچ کہا۔ جب اس نے دوسرا مصرع پڑھا وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِل، کہ ہر نعمت ضائع ہو جانے والی ہے، زائل ہو جانے والی ہے، تو عثمان نے کہا کہ یہ تم نے غلط کہا ہے، اس لیے کہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ یہ بات اس بہت بڑے عظیم شاعر نے سنی کہ ایک عام آدمی کھڑا ہو کر، ایک عام آدمی جو ہے اس کے کلام کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، اس کو غلط کہہ رہا ہے۔ تو اس نے سرداروں سے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ جو اتنے بڑے کلام کے اوپر اعتراض کر رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، وہ کہنے لگے کہ یہ احمقوں میں سے ایک احمق ہے، اس نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے، تم اس کی باتوں کا زیادہ خیال نہ کرو، احساس نہ کرو۔ تو حضرت عثمان اس موقع پر بھی چپ نہ رہ سکے اور انہوں نے ان باتوں کا بھی اسی طرح جواب دیا۔ تو یہ ظالم شخص اٹھا اور اس نے عثمان بن مازون کے منہ پر تھپڑ رسید کیا، جس کی وجہ سے آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ تو اس پر ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ اگر تم میری پناہ میں رہتے تو یہ آنکھ تو نہ ضائع ہوتی تمہاری۔ تو اس موقع پر عثمان نے جواب دیا کہ میری جو آنکھ بچ گئی ہے میں وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں اس ہستی کی پناہ کے اندر ہوں جو زیادہ قدرت والی ہے، جو زیادہ عزت والی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت حق کو قبول کیا تو اس انقلابی روح سے سرشار ہو کر آپ سیدھے حرم پہنچے اور وہاں جا کر علی اعلان اپنے نئے عقیدے کا اظہار کیا۔ قریش جو تھے وہ یکدم پریشان ہو گئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے
کہ جو خانہ کعبہ کے اندر آ کر ہمارے دین کو غلط اور نئے دین کی تصدیق کر رہا ہے، تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس کو مارو اور پیٹو۔ چنانچہ مار پیٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ان کا ارادہ تو اس تک تھا کہ ابو ذر غفاری کی جان ہی لے لے، لیکن ادھر سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی ہے، اور قبیلہ غفار سے ہی عرب کے لوگ اپنا تجارتی سامان لے کر گزرا کرتے تھے۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ اس آدمی کو اگر مار دو گے، اس آدمی کو ختم کر دو گے تو قبیلہ غفار تمہارے ساتھ لڑ پڑیں گے اور تمہارا راستہ بند کر دیں گے۔ اس بات پر انہوں نے چھوڑا، اور پھر دوسرے دن پھر دوبارہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حرم کے اندر آئے، اور انہوں نے اسی طرح دوبارہ اعلان کیا، 12 لوگوں نے مارا پیٹا۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں تو ان کے رشتہ دار ان کو تیز دھوپ کے اندر کھڑا کر دیتے، اور اس حالت کے اندر ان کو روٹی کے ساتھ شہد دیا جاتا اور پینے کے لیے پانی نہ دیا جاتا کہ اندر گرمی جو ہے وہ دگنی پیدا ہو۔ اور مسلسل 3 دن اسی طرح گزر گئے، اور انتہائی کرب کے لمحوں کے اندر، انتہائی تکلیف کے لمحوں کے اندر حضرت ام شریک سے مطالبہ کیا گیا کہ اسلام کو چھوڑ دو، اور ان کی حالت اس قدر یعنی بگڑی ہوئی تھی، اس قدر خطرناک تھی کہ وہ ان کی بات ہی نہیں سمجھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ جو رب کا تم نام لیتی ہو اس کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں اپنے عقیدے پر۔ اسی طرح خالد بن عاص نے اسلام قبول کیا تو ان کے باپ نے اس قدر ان کو مارا کہ ان کا سر زخمی ہو گیا، پھر ان کو فاقہ بھی دیا گیا۔ غرض یہ کہ کون نہیں تھا کہ جس کو اس بھٹی کے اندر نہیں ڈالا گیا۔ حضرت عثمان کا تذکرہ ہوا کہ ان کے چچا حکم بن عاص نے ان کو رسیوں کے اندر جکڑ دیا۔ اسی طرح جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوا۔ ولید بن ولید، عیاش بن ابی ربیعہ، سلمہ بن حشام، ان سب لوگوں کو اذیتیں دی گئی، اور پھر ان کو ہجرت سے بھی روکا گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بہن اور بہنوئی کا حشر کیا وہ تو سب لوگ جانتے ہیں۔ اور ایک طرف یہ تشدد کا سلسلہ تھا، ایک طرف یہ ظلم و ستم جاری تھا، اور دوسری طرف اس تحریک کے کارکنوں کی، اس تحریک کے ماننے والوں کی استقامت تھی کہ اس کے اندر سب مرد بھی شامل تھے، عورتیں بھی تشدد سہ رہی تھیں، غلام اور لونڈیاں بھی تشدد سہ رہی تھیں، لیکن جس نے اس شراب حق کو پی لیا تھا، جس نے اس چشمہ صافی سے اپنے آپ کو سیراب کر لیا تھا، پھر وہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا۔ ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو واپس دوبارہ اپنے دوسرے دین کے اندر آیا ہو۔ تو مصیبت اور برداشت کا سلسلہ چلتا رہا، اور یہ تشدد آہستہ آہستہ حدوں سے بڑھنے لگا، اور اس کے مقابلے کے اندر اسلامی تحریک کے کارکنوں نے اتنی ہی استقامت کا مظاہرہ بھی کیا، اتنے ہی صبر کا مظاہرہ بھی کیا، لیکن روز بروز یہ ظلم و استبداد کی آندھی تیز ہی ہوتی چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کا حال دیکھتے تو دل ہی دل میں کڑتے، لیکن کوئی چارہ نہیں تھا، کوئی زور نہیں تھا۔ اگر سہارا تھا تو خدا پر ایمان کا سہارا تھا، آخرت پر یقین کا سہارا تھا، سچائی کا جو قوت وہ آپ کے ساتھ تھی وہی آپ کا سہارا تھا، اور سوز بھری دعائیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تحریک کے ساتھیوں کے لیے مانگا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو تسلی دیتے کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے کہ اب مکہ کے اندر یہ جو پودا میں لگانا چاہتا ہوں یہ وہاں پر برگ و بار لاتا دکھائی نہیں دے رہا، پھل پھول لاتا دکھائی نہیں دے رہا، اور دوسری طرف پوری تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے کہ جب بھی ایسی تحریک اٹھی ہے، جب بھی یہ دعوت پیش کی گئی ہے تو ہجرت والا معاملہ ضرور پیش آیا ہے۔ تو یہ بات بھی سامنے تھی، اور یہ بھی ایک تاریخ کا سبق ہے
کہ جب بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعوت پیش کی ہے تو اگرچہ انہوں نے اپنے علاقے اور اپنی جگہ سے اس کو آغاز کیا، لیکن ضروری نہیں تھا کہ وہی جگہ ہی ہمیشہ ان کا مرکز رہتی۔ اگر وہاں پر لوگ قبول نہیں کر رہے، وہاں پر لوگ ساتھ نہیں دے رہے، تو کسی دوسرے علاقے کو منتخب کیا گیا، کسی دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کی گئی اور کسی دوسرے علاقے کو مرکز بنایا گیا، لیکن اس وقت ہی ہجرت کی گئی جب اللہ کی طرف سے اجازت آئی۔ یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر اپنا مرکز چھوڑ دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ ساتھیوں کے اوپر ظلم و تشدد کی انتہا ہو رہی ہے اور ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند ساتھیوں کو کہا کہ تم نکل جاؤ اس زمین سے، کسی دوسری زمین کی طرف چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتائیے کہ ہم کہاں جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا اشارہ کیا، اس لیے کہ حبشہ کے اندر جو بادشاہت تھی، جو حکومت تھی، وہ عیسائیت کی حکومت تھی۔ وہاں کا بادشاہ نجاشی جو تھا وہ عیسائی تھا اور کتاب اور مذہب اور وحی سے وہ واقف تھا، اور اس کا انصاف کا بھی اس کے بارے میں مشہور تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین کا انتخاب کیا کہ وہاں پر یہ دعوت جو ہے وہ چل سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی ارض صدق، وہ راستے کی سرزمین ہے، حبشہ کے بارے میں کہا۔ تو نبوت کے 5ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جماعت کے 11 مرد اور 4 عورتوں کا قافلہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت کے اندر حبشہ روانہ ہوا، اور اسی قافلے کے اندر حضرت عثمان کی اہلیہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی جناب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس اولین سفر ہجرت میں تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک جوڑے کے بارے میں کہا کہ لوط اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ سب سے پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے۔ اور اس قافلے کے نکلنے کے بعد قریش کو خبر ہوئی کہ لوگ مسلمان تو نکل گئے ہمارے ہاتھ سے، انہوں نے تعاقب میں آدمی دوڑائے۔ جب وہ جدہ کی بندرگاہ پر پہنچے تو پتہ چلا کہ اس قافلے کو تو بالکل عین وقت پر کشتیاں مل گئی تھیں اور وہ روانہ ہو چکا ہے اور ان کی پہنچ سے وہ نکل چکا ہے۔ مہاجرین کچھ عرصہ رجب سے لے کر شوال تک حبشہ کے اندر ٹھہرے، اور ادھر ایک افواہ وہاں پر پہنچی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب تو ہماری زمین امن والی زمین ہو گئی ہے، تو یہ واپس مکہ کی طرف آئے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ تو غلط خبر تھی، اب بڑی مشکل پیش آ گئی۔ کچھ لوگ چھپ چھپ کر شہر میں داخل ہوئے اور کچھ کسی کی پناہ کے اندر آئے، اور پھر ان کے آ جانے کے بعد جو ہونا تھا وہ دوبارہ شروع ہو گیا کہ ظلم و ستم پہلے سے بھی زیادہ انداز کے ساتھ، پہلے سے بھی زیادہ قوت کے ساتھ شروع ہو گیا۔ پھر دوبارہ ایک بڑا قافلہ بنا جس کے اندر 85 مرد اور 17 عورتیں تھیں۔ یہ حبشہ جا پہنچا، وہاں پر پرامن فضا ملی، اطمینان سے اسلام کے اوپر عمل کرنے کا موقع ملا۔ لیکن اب دیکھیے کہ دشمنان حق کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ مسلمان آزادی کے ساتھ جا کر وہاں پر اپنے دین پر عمل کریں۔ ان کی ایک مجلس بیٹھتی ہے، ان کی ایک شورا بیٹھتی ہے اور آپس کے اندر فیصلہ کرتے ہیں۔ عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن العاص کو یہ سفارتکار کے طور پر مقرر کر کے حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجتے ہیں، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے لیے اور اس کے درباریوں کے لیے قیمتی تحائف تیار کیے جاتے ہیں تاکہ ان کو بات کرنے سے پہلے درباریوں کو تحفے رشوت کے طور پر دے کر اپنی بات جو ہے وہ منوائی جائے، اور ان کا موقف، مسلمانوں کا موقف بادشاہ کے سامنے ہی نہ آئے۔ چنانچہ انہوں نے حبشہ پہنچ کر درباریوں سے ملاقات کی اور ان کو جو ہے وہ بہلایا پھسلایا، ان کو یہ رشوت دی، یہ تحفے دیے، اور ان کو اس بات پر قائل کر لیا کہ جب ہم مسلمانوں کا مطالبہ کریں تو تم نے بھی زور دینا ہے کہ نجاشی جو ہے وہ ہمیں مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دے۔ چنانچہ بادشاہ نجاشی کا دربار لگا، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ سرے سے ہی یہ بات سامنے ہی نہ آئے کہ کس وجہ سے یہ لوگ آئے ہیں، اور سرے سے وہ دعوت کا تذکرہ ہی نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی بات ہی نہ ہو۔ اس حوالے سے انہوں نے بات کی،
اور درباریوں کو تحفے تحائف اور رشوت تو دی جا چکی تھی، درباریوں نے بھی وہ ان کی حمایت کی اور کہا کہ جو لوگ ان کے بگوڑے آئے ہوئے ہیں مکہ سے ان کے حوالے کر دیا جانا چاہیے، لیکن نجاشی انصاف پسند بادشاہ تھا، اس نے صاف انکار کر دیا، اس نے کہا کہ جب تک میں دوسری طرف کی بات نہ سن لوں میں تمہاری بات پر فیصلہ نہیں دوں گا۔ تو نجاشی کے دربار میں اس کے بعد کیا ہوا اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل۔ رب صلی وسلم دائما علی عبدک و حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔